الرحمن الرحیم ابواب الجمعۃ باب فضل یوم الجمعہ۔ یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ابواب جمعہ، جمعے کی نماز کے ابواب شروع فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب باندھا ہے وہ یوم جمعہ یعنی جمعے کے دن کی فضیلت کے اوپر باندھا ہے۔ اس باب میں ہم دو باتیں عرض کریں گے۔ نمبر ایک یہ کہ یوم جمعہ کی وجہ تسمیہ، اس دن کو یوم جمعہ کیوں کہتے ہیں۔ اصل میں جب اسلام پھیلا اور مہاجرین نے ہجرت کی، مدینے میں آئے، تو مہاجر اور انصار ایک دن بیٹھے اور انہوں نے مشورہ کیا کہ یہودیوں کا بھی ایک دن ہے جس دن میں وہ جمع ہوتے ہیں اور اپنی عبادت وغیرہ کثرت سے کرتے ہیں، اور نصارہ کا بھی ایک دن ہے وہ بھی اس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اب ہم بھی اپنے لیے ایک ایسا دن مقرر کر لیا کریں جس میں سارے ساتھی جو ہے وہ جمع ہو جایا کریں۔ تو انہوں نے پھر اس کا نام رکھا یوم عروبہ، یوم عروبہ۔ پھر ان لوگوں نے اپنی بات حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تائید فرمائی، اور پھر بعد میں روایات باختلاف روایات اس دن کا نام یوم جمعہ رکھا گیا۔ اب یوم جمعہ اس کا نام کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں 3 واقعات زمانہ ماضی میں ہو چکے ہیں، اور ایک واقعہ جو ہے وہ زمانہ مستقبل کے اندر ہوگا، جس کی خبر ایک مخبر صادق نے دی ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دی ہے۔ تو ایک تو یہ 4 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اس دن کو فضیلت ملی ہے، اور ایک بالفعل اس دن کے اندر فضیلت ہے، اور وہ جو بالفعل فضیلت ہے اس کا آگے باب آ رہا ہے فی الساعۃ التی ترجا فی یوم الجمعہ، کہ اس دن کے اندر ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس کی امید رکھی گئی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ایک تو اس دن کی فضیلت اس گھڑی کی وجہ سے بھی ہے، دوسری اس دن کے اندر 3 واقعات ہو چکے ہیں اور ایک آئندہ ہوگا۔ نمبر 1، جمعے کے دن اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، تمام انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش ہمارے فقہا نے لکھی ہے کہ اس دنیا کے اوپر ہوئی ہے، اور اللہ جل شانہ نے تمام دنیا سے ایک مٹھی مٹی کو جمع فرمایا اور اس میں سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اس میں سے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا۔ پھر اسی جمعے میں، چونکہ اس کو یوم جمعہ کیوں کہتے ہیں کہ تمام انسان جمع کرنے سے ہے، تو تمام انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل میں سے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ اور اس دن کی فضیلت بھی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام سے، یعنی بعض روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پسلی سے، لیکن وہ پسلی سے اما حوا علیہ السلام کو پیدا تو فرمایا، لیکن اس مٹی میں سے جو مٹی بچ گئی تھی اس سے حضرت حوا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا گیا۔ اور پھر اسی جمعہ میں یا کسی اور جمعہ میں، اس کی کوئی تعین نہیں ہے، اللہ جل شانہ نے ان دونوں کو، اما حضرت سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور اما حوا علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں کو جنت میں داخل فرمایا۔ وہ بھی جمعے کا دن تھا، وہ بھی جمعے کا دن تھا، وہ بھی کیا تھا؟ جمعے کا دن تھا۔ اور نمبر 3، 2 واقعات ہو گئے، یعنی آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور حوا علیہ السلام کی پیدائش، پھر ان دونوں کا جنت میں داخل ہونا۔ تیسرا واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں حضرات کو جمعے کے دن ہی جنت سے نکالا گیا۔ اب یہاں چھوٹا سا ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت سے نکالنا بظاہر تو کوئی اچھی بات نہیں کہ آپ کہیں کہ اس کی وجہ سے اس دن کو فضیلت ملی، کہتے ہیں تو اس نکالنے کے 2 پہلو ہیں، ایک ظاہری ایک باطنی۔ ظاہری تو اچھا نہیں ہے کہ ہمارے دادا اور دادی کو جنت سے نکالا گیا، لیکن باطنی پہلو جو ہے نا وہ اچھا ہے۔ کیوں کہ اگر آدم علیہ الصلاۃ والسلام جنت سے نہ نکلتے تو انسانوں کی نسل کہاں چلتی، کیسے انسان پیدا ہوتے؟
تو انسانوں کی نسلیں چلی، خلافت ملی اس روح زمین کی۔ ایک نمبر دو، جو جنت میں اس وقت ہم تھے، اگر ہوتے جنت میں تو وہ بغیر استحقاق کے ہوتے، وہ بغیر استحقاق کے ہوتے۔ اس لیے سورۃ اعراف میں فرمایا کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ دیکھیں اللہ جل شانہ نے ہمیں اپنی فضل سے جنت میں داخل کر دیا۔ تو یہ تعریف کرنے کے بعد پھر غیب سے آواز آئے گی کہ بھئی تمہیں جو جنت میں داخل اورثتموها بما کنتم تعملون، تمہیں اس وجہ سے داخل کیا گیا جنت کے ان اعمال کے ذریعے سے جو تم دنیا میں کرتے تھے۔ یعنی اب ہم جب دوبارہ جنت میں جائیں گے تو وہ ہم اپنی استحقاق کی بنیاد پہ جائیں گے کہ اللہ فرماتے تمہیں ان اعمال کی بدولت، ان اعمال کے ذریعے سے جو تم دنیا میں کرتے تھے اس کے ذریعے تمہیں جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو اس کا باطنی پہلو بہتر ہے۔ اور چوتھا واقعہ جو ہوگا وہ یہ ہے کہ قیامت کا دن بھی اسی جمعے کے دن برپا ہوگا، قیامت کا دن بھی جمعے کے دن برپا ہوگا۔ اب یہ قیامت کا دن اگرچہ کفار کے لیے تو بہتر نہیں ہے ان کے حق میں، لیکن مسلمانوں کے حق میں یہ بہتر اس لیے ہے کہ جتنے مسلمان آج سے پہلے دنیا سے گئے ہیں اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، اور جو آئندہ مریں گے یہ ساری قیامت کے بعد ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ جب قیامت برپا ہوگی تو اس کے بعد مسلمان نیک اعمال والے جنت میں اور برے اعمال والے جو ہیں وہ اپنی سزا کاٹنے کے بعد جہنم کے اندر سے باہر پھر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس دن کی جو فضیلت ہے اس میں یہ 4 وجوہات ہیں، یعنی یہ 4 واقعات، 3 ہو چکے ہیں، ایک ہونے والا ہے۔ اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے اس دن کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وجہ تسمیہ ہم نے عرض کر دی کہ یہود و نصارہ کے لیے ایک دن ہوا کرتا تھا، تو پھر صحابہ نے مشورہ کر کے اجتہاد کیا، یوم عروبہ رکھا، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس دن کا نام یوم جمعہ رکھا۔ اس کا نام کیا رکھا؟ یوم جمعہ۔ ہاں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خیر یوم طلعت فیہ شمس یوم الجمعہ، فرمایا کہ بہترین دنوں میں سے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے ان دنوں میں سے سب سے بہتر دن یوم جمعہ کا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن حضرت خلق آدم فیہ وادخل الجنۃ وفیہ اخرج منها ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام تسلیمات۔ فرمایا ان 4 وجوہات سے یہ دن بہتر ہے کہ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی میں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن جنت سے ان کو نکالا گیا دنیا پہ، اور یہ دنیا کا نظام ان سے اللہ نے چلایا، اور قیامت اسی دن برپا ہوگی۔